میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا ہے خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ موسیٰ ٹی وی کی جانب سے اصول دین اور فروع دین کے تعارف کے حوالے سے آج یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور بالترتیب ہم آج جس موضوع پہ مختصر طور پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے نبوت۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور اس کا منظم نظام چلانے والا کوئی ہے، اور وہ جو کوئی ہے وہ خدا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ فکر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خدا کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس نے اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اور اس دنیا کے علاوہ کیا کوئی اور دنیا بھی ہے، کیا کوئی اور کائنات بھی ہے، اور اس طرح کے اور بھی لامحدود سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات ہمیں چاہیے۔ اب ان تمام سوالات کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو خدا ہمیں براہ راست ان سوالوں کے جواب دے، جو کہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا پھر کچھ ایسے نمائندے اپنے ہمارے پاس بھیجے کہ جو اس کے احکامات کو من و ان ہم تک ویسے ہی پہنچائیں کہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ چنانچہ خدا نے ہم سے براہ راست بات تو نہیں کرنی، اب ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ وہ ایسے نمائندے ہم تک بھیجے جو اس کی باتیں ہم تک پہنچائیں۔ لہٰذا اس نے اپنے نمائندوں کو ہمارے پاس بھیجا کہ جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، کہ جن میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت ختمی مرتبت رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے آئے تھے۔ اب یہاں پر جب نبوت کی بات ہوتی ہے، عقیدہ نبوت کی بات ہوتی ہے، تو اس عقیدہ نبوت میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آنے والے نمائندے کو، نبی کو معصوم عن الخطا سمجھیں۔ نبی یا امام کو معصوم عن الخطا ماننا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ جو بنیادی عقیدہ ہے اسلام، ضروریات اسلام میں سے، کہ نبی یا امام کو معصوم عن الخطا مانا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الہی نمائندہ یا امام معصوم عن الخطا نہیں مانا جائے گا تو پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو خطا پہ مانا جائے گا۔ اور اگر نبی جو اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، اگر اسے ہی غلطی پر مان لیا جائے تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پھر وہ ان کی جو تعلیمات ہیں جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے ہیں، وہ سب کی سب تعلیمات مشکوک ہو جائیں گی، خدا کی توحید مشکوک ہو جائے گی، خدا کے تمام احکامات میں شک گزرنا شروع ہو جائے گا، اور انسان یہ سوچے گا کہ یہ نبی یا امام کہ جو ہم تک اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں، کیا ایسے ہیں، کیا کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ مثال کے طور پہ جو توحید کا تعارف نبی کروا رہے ہیں، کیونکہ غلطی کا امکان ہے، تو کہیں خدا کے تعارف کروانے میں غلطی تو نہیں کر رہے؟ تو غرض اگر نبی کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھا جائے گا تو احکام دین میں سے کوئی چیز بھی سلامت نہیں بچے گی۔ توحید خدا، قرآن مجید، صحائف انبیاء، دین کے تمام احکامات مشکوک ہو جائیں گے، اور جہاں پر شک گزر جائے، جہاں پہ شک داخل ہو جائے، وہاں پر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا، جیسا کہ سورہ مبارکہ الحجرات میں ارشاد رب کریم ہے، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا،
कुल लम तुमिनु वलकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिहिम। मेरे हबीब, ये मुनाफिक, ये आराब कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। आप इनसे कह दीजिए कि तुम ईमान लेके नहीं आए, बल्कि तुमने तो इस्लाम कबूल किया है। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिहिम, और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इस्लाम यानी ज़ुबान से इकरार, ईमान यानी ज़ुबान के इकरार के साथ दिल से तस्दीक। इस्लाम लाने से इंसान सिर्फ मुसलमान बनता है, मोमिन नहीं बनता। और इस पर अहकाम इस्लामी का इतलाक तो हो जाता है, मगर जन्नत का हसूल लाहासिल रहता है। जन्नत का हसूल तब तक नहीं हासिल होता कि जब तक इंसान मोमिन न बन जाए, यानी दिल से तस्दीक न कर ले। क्योंकि इस आयत मजीदा में जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकीन को मुसलमान तो कह रहा है, लेकिन इनको मोमिन नहीं कह रहा। और मुनाफिक ज़ाहिरी बात है मुसलमान हैं और ये कलमा पढ़ के भी जहन्नम में जा रहे हैं, मगर मोमिन कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता। और उसकी वजह यही है कि मोमिन तस्दीक बिल लिसान के साथ तस्दीक बिल कल्ब करता है, और जब कल्ब के साथ इस्लाम के अहकामात की तस्दीक हो जाती है तो फिर शक नहीं गुजरता। और जब शक आ जाता है तो फिर शक आता ही इस वजह से है कि हम नबी जो तालीमात खुदा पहुँचाने वाले हैं उनको ख़ता पे नौज़बिल्लाह समझें, और ये अकीदा रखें कि जो उन्होंने पहुँचाया है नौज़बिल्लाह उसमें कहीं कोई ख़ता तो नहीं हो गई। और जब ख़ता का इम्कान होगा तो हर तरफ शक ही शक होगा, और जब शक होगा हर तरफ तो फिर ईमान तस्दीक बिलकल्ब और ज़ुबान से जो इस्लाम का इकरार है और दिल से तस्दीक है वो हरगिज़ हासिल नहीं होगी। और जब ये दिल से तस्दीक नहीं होगी तो फिर ज़ाहिरी बात है कि मोमिन नहीं होगा, और अगर मोमिन नहीं होगा तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी। मगर बदकिस्मती कह लें, अंधी तकलीद कह लें, या जहालत की इंतहा कह लें कि मुसलमानों में आज भी बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो नबी को मासूम अनिल ख़ता नहीं समझते, और वो ये समझते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह की तरफ से आने वाला नबी या इमाम वो ख़ता कर सकता है, उनसे गलती सर्ज हो सकती है। और उनकी किताबों में तौहीन रिसालत के बहुत सारे रूह को काम, जिनको पढ़ने के बाद रूह काम जाती है, ऐसे तमाम वाक़यात मौजूद हैं। बिलखुसूस बुखारी और मुस्लिम को अगर हम पढ़ें, और इनको सही भी कहा जाता है, पहली बात तो ये है कि इनको सही कहना ही अक्ल सलीम के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान के बाद कोई और किताब सही नहीं है। तो इन दो किताबों में अगर हम ऐसी रिवायात को पढ़ें कि जिनमें तौहीन रिसालत की गई है, और अगर मैं यहाँ पर उन रिवायात को सिर्फ नकल करना शुरू कर दूँ कि जो तौहीन रिसालत के हवाले से इन किताबों में ज़िक्र हुई हैं, तो मुझे सिर्फ नकल करने के जुर्म में हो सकता है कि मुझ पे तौहीन रिसालत के फतवे लगा दिए जाए। मगर ये सैकड़ों सालों से रिवायात इन किताबों में चली आ रही हैं, और हर आने वाली नस्ल इन रिवायात को पढ़ रही है। मैं उलमा कराम से बड़े अदब के साथ ये सवाल करूँगा और ये पूछूँगा कि इन रिवायात को कि जो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आती हैं और जो नबी से मासूम अनिल ख़ता होने के अकीदे को साबित नहीं करती नबूवत के हवाले से, बल्कि इसकी नफ़ी करती हैं, तो इन रिवायात को इन किताबों में रखने का मकसद क्या है? क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि इन गुस्ताखाना रिवायात को इन किताबों से निकाल बाहर करें? अगर कोई गैर मुस्लिम इन रिवायात को लेकर हम पे तनकीद करता है आज, तो आप गुस्ताखी रसूल होने का फतवा उस पर सादर कर देते हैं। मगर आप ये भूल गए हैं कि गुस्ताखी रिसालत का सबसे बड़ा मवाद खुद मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। किसी नबी का चींटियों की पूरी बस्ती को जला देना, किसी नबी का 80 साल की उम्र में खुरबे की मदद से नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपने खतने करना, किसी नबी का अपनी ज़ौजा को मेला दिखाना, किसी नबी का नमाज का भूल जाना, किसी नबी का नऊज़ुबिल्लाह बरहाना होकर किसी पत्थर के पीछे भागना, किसी नबी का नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोलना, किसी नबी का किसी की ज़ौजा पर आशिक हो जाना,
کسی نبی کا ایک ہی رات میں کئی عورتوں سے ہم بستری کرنا، آخر ان تمام کی تمام روایات کو آپ نئی نسل کو پڑھانے کے بعد کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی نئی نسل جو ان روایات کو پڑھ رہی ہے، ان روایات کو نئی نسل کو پڑھانے کے بعد آپ دین کی کون سی خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ خدا کے نمائندوں کی کون سی تصویر آپ نئی نسل کو دکھا رہے ہیں؟ پھر اگر یہ نوجوان نسل بغاوت پہ اتر آتی ہے اور غیر مسلم بدبخت لوگ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، تو پھر آپ توہین رسالت کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ توہین رسالت کے ماخذ کو پکڑیے کہ توہین رسالت کا ماخذ کون سا ہے۔ جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج سے کافی سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی رنگیلا رسول، تو اس کا ماخذ بھی وہ کتب تھی ہماری کہ جن میں اس طرح کا مواد موجود ہے کہ جس سے گستاخی رسالت ثابت ہوتی ہے۔ تو توہین رسالت کے فتوے ان پر لگائیے کہ جو ایسی روایات کو کتابوں میں درج کر کے چلے گئے اور جن کی ناک کے نیچے اب بھی یہ کتب موجود ہیں، مگر وہ ان تمام کے تمام گستاخانہ روایات کو ان کتابوں سے نکالنے کے لیے کوئی عملی طور پہ اقدامات نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی واہیات قسم کی روایات سے محفوظ رکھے کہ جن سے توہین رسالت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ کافروں اور مشرکوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا نقصان اسلام کو مسلمانوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پہنچایا ہے۔ اب کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی عیاش حکمران ننگا ہو کر عوام میں آ جائے اور لوگوں میں آ جاتا ہو اور لوگوں کو چپ کروانے کے لیے اس نے وہ پتھر والی روایت کو بنا لیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عیاش حکمران کسی کی زوجہ پر عاشق ہو اور اس نے اس چیز کو اسلامی بنانے کے لیے ایک نبی سے منسوب کر کے ایک روایت بنا لی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ظالم حکمران نے مسلمانوں کی بستیاں جلا دی ہوں اور اس کے بعد پھر اس چیز کو اسلامی بنانے کے لیے ایک روایت بنا کے لے آیا ہو کہ جس میں وہ کسی نبی سے منسوب کر کے چیونٹیوں والی ایک روایت کو بیان کر دیا جائے کہ دیکھو جی، ہم نے اگر بستیاں جلا دی تو پھر کیا ہوا، ایک نبی نے بھی تو نعوذ باللہ چیونٹیوں کی بستی کو جلا دیا تھا۔ تو اس طرح کے تمام روایات ہوا و ہوس کے پجاریوں نے اپنے افعال کو، اپنے گناہوں کو سادہ لو مسلمانوں کی نظر میں ایک بہتر کام کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہ بنائی تھی، اور یہ روایات آج بھی ہماری کتب میں موجود ہیں۔ اور ان تمام کے تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ ہیں وہ خطا کر سکتے ہیں، جبکہ نبی کا معصوم عن الخطا ہونا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اس بات کا عقیدہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جس طرح خدا کی توحید میں وحدہ لا شریک ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین کی پوری عمارت نبی کے معصوم عن الخطا ہونے پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ ہم نے اگر دین لینا ہے تو نبی کو معصوم عن الخطا ماننا پڑے گا۔ نبی ہماری طرح نہیں ہے، وہ خدا کے احکامات کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اور من و ان ویسے ہی پہنچانے والے ہیں کہ جیسے خدا نے نازل کیا۔ اور اس طرح کی جو روایات ہیں، اب یہ نہ تو قرآن ہے اور نہ لسان معصوم سے صادر ہونے والی چیزیں ہیں، بلکہ یہ روایات ہوا و ہوس کے پجاریوں نے اپنے فائدے کے لیے کتابوں میں ڈال دی تھی، اور آج بھی یہ روایات کتابوں میں چلی آ رہی ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ان روایات کو آخر ان کتابوں سے نکالا کیوں نہیں جاتا۔ ان روایات سے کون سی آپ سیرت لے رہے ہیں، کون سی سنت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور کون سی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو اگر غیر مسلم آج پڑھتا ہے تو وہ آپ کے دین کو قبول کرے گا؟ وہ تو پھر لکھے گا کہ دیکھیں جی، اللہ کی طرف سے آنے والا نبی اس طرح کے کام کر رہا ہے، اس طرح کے کر رہا ہے، اس طرح کے کر رہا ہے۔ تو پھر آپ
خود بتائیے کہ آپ غیر مسلم کی نظر میں نبی کی جو تصویر ہے، نبوت کی تصویر ہے، وہ کیسی پیش کر رہے ہیں؟ اور جب نبوت کی تصویر ہی ایک عام انسان سے بھی نعوذ باللہ بدتر ہو جو آپ دکھا رہے ہیں، تو پھر اسلام کو قبول کون کرے گا؟ اسلام سے متاثر کون ہوگا؟ تو لہٰذا میری التماس ہے علماء کرام سے بھی، پاکستان میں بڑے سارے علماء ہیں، وہ بڑے بڑے علماء ہیں، کہ یہ اس چیز پہ کام کیا جائے کہ ہماری جو کتب میں جہاں جہاں بھی توہین رسالت کا مواد موجود ہے ان کو طلب کیا جائے اور ان کو کتابوں کو ان چیزوں سے پاک کیا جائے، کیونکہ نبی یا امام غلطی نہیں کر سکتا، اور نبی اور امام اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ معصوم عن الخطا مانیں گے تو پھر ہی انسان زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے یقین پیدا کرے گا، اور جب دل سے یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اپنے حقائق کو اس مومن پہ منکشف کرے گا اور اسے جنت کے باغات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔